کتنا بھی کافر نیک ہو جائے وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. اس کی نیکی کا صلہ اللہ اس کو دنیا میں دے دے گا، جو کہ ہو رہا ہے. ظاہری حکومتیں ان کو دے دی گئی، آسمانوں کی بلندیاں ان کو دے دی گئی. اور مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو جائے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، جنت ضرور جائے گا، مگر معاملات کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں ضرور جائے گا اگر توبہ نہ کی تو. کیونکہ یہ جو جہنم کی سزا یہ معاملات کی خرابی کی وجہ سے، ورنہ پھر تو اگر کلمے کی وجہ سے مسلمان جنتی ہوتا تو پھر تو اس کو جہنم میں جانا نہیں ہے. تو یہ جو جہنم میں جا رہا ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی، اعدت للکافرین. اب اس سے صاف ظاہر ہوا کہ کفر پر عمل کرنے سے ہی جہنم میں بندہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کس کے لیے کی تھی؟ کافروں کے لیے. تو جو کافروں والے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو انہوں نے اعمال مسلمانوں کے اختیار کر لیے تو دنیاوی فائدہ اٹھا لیا، اور ہم لوگوں نے ان کے اختیار کر لیے. یعنی بے ایمانی کرنا یہ کفار کا کام تھا، مسلمانوں کا یہ اسلام میں نہیں ہے. عورت کے حقوق جب غصب ہوتے تھے یہ کفر و مشرکین کرتے تھے. اگر آج کوئی مشرک کہتے جی ہم لوگ بڑے جو ہے ترقی یافتہ ممالک اور یہ فلانے ڈمکانے، تو آپ پیچھے تاریخ چلے جائے کہ حضور سے پہلے ان کے حالات کیا تھے. تو زندہ درگور بچی کو کون کرتا تھا؟ مشرک کرتا تھا. سمندر میں لڑکیوں کو کون بہاتا تھا؟ مشرک کرتا تھا. یہ عورتوں کے حقوق غصب کون کرتا تھا؟ مشرک کرتا تھا. بہنوں کے ساتھ زیادتی کون کرتا تھا؟ مشرک کرتا تھا. مگر جب اسلام آیا اور آپ علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق دیے تو ان حقوق پر آج مسلمان تو عمل نہیں کرتا، کافر کرتا ہے. تو یہ چیز ہماری ہے، ان کی نہیں. تو دنیا میں دیکھو آج جو عمل ہے تو اس عمل کی تعریف ہوتی ہے، کافر کی نہیں. وہ کہتے ہیں جی امریکہ میں یہ چیز ہو رہی ہے یا برطانیہ میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ وہ عورتوں کے، تو یہ حقوق تو عورتوں کے اسلام نے دیے. اب یہاں جب دیکھتے ہیں کفار کے مسلمان ایسا کرتے تو جی مسلمان کو دیکھ کر جو ہے نا تم مسلمان مت ہو، اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہو. ہم آج کل کے وہ مسلمان ہیں کہ ہم خود کو ہم کو دیکھ کے ہمارے اپنی بدزن ہو جاتے تو تم کیا صحیح ہوگی. جب قریب آتے ہیں تو اپنے ہی بدگمان ہو کے چلے جاتے ہیں تو غیر کیا تم سے. تو اگر آپ لوگوں نے قائل ہونا ہے تو اسلام پر جو چیزیں تم لوگوں نے اسلام کی لی اس سے تمہیں ترقی ملی اس کو پڑھ کے کلمہ پڑھ لو، کیونکہ اسلام کو پڑھ کر ہی آپ مسلمان ہو سکتے اور اچھے مسلمان. اب معاملات کی خرابیاں وہاں نہیں ہیں، جھوٹ وہاں نہیں ہے، یہاں ہے. اب ہمارے یہاں ایک معاملہ آیا، میں کچھ نہیں کہتا ساتھیوں میں، تو جی وہ یہودی کی دکان ہے وہ خالی کرنی. کیوں کرنی ہے بھائی؟ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے، نقصان دے رہا ہے. کیا نقصان دے رہا ہے؟ میں نے کہا کوئی نقصان نہیں دے رہا، یہ بہانہ ہے. یہ کوئی پاکستان نہیں ہے کہ یہاں قبضہ مافیا قبضہ کر لے گی. ہم نے پروف کیا اور یہ کیا وہ کیا، خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہو، پیسے دے دیں گے. اب یہ کاروبار اس یہودی کا چل گیا، اس کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے کہ یہ دکان یہ خالی کرے اور میں جو ہے نا دکانداری شروع کر دوں. تو اب کیوں کہ میں تو مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. تو میں نے کہا مولانا یہ معاملات ہے، اگر اس میں مسلمان ناحق ہوگا آپ نے اس کا ساتھ دیا اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. تو تم لوگوں نے یہ آسان وتیرہ بنایا نا فلانا یہ ڈمکانا. میں نے کہا یہ کہانیاں میرے یہاں نہیں چلتی. آپ علیہ السلام کے دور میں ایک یہودی کی زمین تھی. یہودی کون؟ اس پہ ایک منافق نے قبضہ کر دیا، دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے.
کس کی ہے؟ میری ہے. فیصلہ کیا ہونا تھا؟ حضور کے دربار میں تشریف لے کر گئے اور آپ علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دی. جب فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا تو منافق باہر نکل کے کہتا ہے میں یہ فیصلہ نہیں مانتا. اس نے کہا بھائی تمہارا نبی ہے، حالانکہ وہ تو منافق تھا، تم یہ فیصلہ نہیں مانتے. اس نے کہا اس کا فیصلہ میں عمر سے کراؤں گا. حضرت عمر کے گھر پہ گئے، دروازہ کٹکھٹایا، باہر نکلے، کہا جی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی وہ زمین کا معاملہ ہے، وہ طے کرانا ہے. کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا ہم دونوں کی زمین پر پھڈا ہے. تو اس یہودی نے کہا کہ بات سنو، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. کہا کیا فیصلہ ہوا؟ حضور کے دربار میں. کس کے حق میں؟ کہا میرے حق میں ہو گیا مگر یہ مانتا نہیں. اچھا ٹھہرو ابھی آتا ہوں. اندر گئے، تلوار نکالی، باہر نکلا، ایک ہی شک کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی. ساروں نے چیخنا شروع کر دیا. تو اس وقت تو یہ مسلمان کہہ رہے تھے، خون کا بدلہ خون ہے. آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر بھی غم کے آثار ظاہر ہوئے. کیا بتوں، کیس تو بڑا خطرناک ہو چکا ہے. اور یہاں سارے منافق اچھلنا شروع ہو گئے کہ ہمارا تو بند ہے. حضرت تو بس یا رسول، انہیں کہا عمر یہ کیا کیا؟ انہیں کہا یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے. وہی نازل ہو گئی. جب معاملہ اتنا اس پہ جائے تو وہی نازل کہ منافق مسلمان نہیں ہے. اور یہ جو حضور کی بات نہیں مانی تو اس طرح یہ بری ہوئے اور ان کا جو ہے نا وٹا چاٹا کھل گیا. تو اس دور میں منافق کس کو کہا جائے گا؟ تو منافق تو نہیں کہہ سکتے مگر وہ خصلتیں پائی جائے گی، یہ جاری رہیں گی. تو دین کے جو فیصلے